وہ آدمی یہاں سے ان کے ملک سے امریکہ کو گیا، اس کی جاب لگ گئی، جاب کرنے، پھر ذوالفقار صاحب فرما رہے تھے کہ وہ آدمی جاب کرنے گیا، کچھ دن کے بعد جاب سے آیا، جب گیا تھا تو ماشاءاللہ باشرہ تھا، داڑھی تھی، سب تھا، لیکن جب آیا وہاں سے تو وہ کوٹ پینٹ میں تھا اور داڑھی بالکل ختم، اور پہلے وہ حضرت سے ملنے آتا تھا، اب وہ حضرت سے ملنے نہیں آیا، تو حضرت کو معلوم تو ہو گیا انہیں آ گیا ہے، لیکن ملنے نہیں آیا۔ اب جب ملنے نہیں آیا تو حضرت نے فرمایا کہ کیا بات ہے تو ملنے نہیں آیا؟ جب اس کے پاس گئے، اس نے کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں عیسائی ہو گیا ہوں، میں اب مسلمان نہیں ہوں، میں عیسائی ہو گیا ہوں۔ تو حضرت اس کے پاس گئے بھاگ کر، ارے ایسا کیسا عیسائی ہو گیا بھائی، ایسا کیسا عیسائی ہو گیا؟ اب جب اس کے پاس گئے تو اس سے پوچھا بھائی تو عیسائی کیوں ہو گیا؟ کہ کوئی تو وجہ ہے جو عیسائی ہو گیا، تو عیسائی کیوں ہو گیا؟ تو اس نے کہا میری عیسائی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں جب وہاں پر گیا امریکہ کمانے، تو مجھے کسی نے بتایا کہ آپ کو جو قرآن ہے نا، اس قرآن میں آپ کے نبی کا نام صرف 4 بار ہے، اس قرآن میں آپ کے نبی کا نام صرف 4 بار ہے، اور جو ہمارے نبی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کا نام قرآن میں 25 بار ہے۔ تو اب آپ یہ سوچو کہ آپ کے نبی بڑے یا ہمارے نبی بڑے؟ اب ایک آدمی جو بیچارہ جاہل ہے، جس کو نہیں معلوم کچھ بھی ہو، کیا کہیں گا یار یہ تو سوچنے والی بات ہے، میرے نبی اگر بڑے ہوتے، میرے نبی اگر بڑے ہوتے تو میرے نبی کا نام زیادہ ہوتا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام زیادہ ہے۔ اب آپ ایک بات سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کتنی آیتیں ہیں؟ 6666 آیت ہیں، 6666 آیت قرآن کریم کے اندر ہے، اس میں سے 2200 جو آیات ہیں وہ صرف توحید کے بارے میں ہیں، 2200 جو آیات ہیں وہ صرف توحید کے بارے میں ہے، اور جو 1300 آیات ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ، یعنی جتنے بھی نبی آئے، آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے، ان تمام نبیوں کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1300 آیات کے اندر بیان کیا ہے، 1300 آیات کے اندر بیان کیا ہے۔ اب اگر کسی کو نہیں 800 آیات کے اندر، 700 آیات کے اندر قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے 700 آیات کے اندر، لیکن کسی کا نام لینا ضروری نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 227 مرتبہ پکارا ہے لقب سے، 227 مرتبہ پکارا لقب سے۔ اب جو نبی ہیں، یعنی قرآن کریم میں پورے نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000، لیکن قرآن کریم میں صرف 25 نبیوں کے نام موجود ہیں، صرف 25 نبیوں کی، ان کی بھی پوری زندگی موجود نہیں ہے، صرف ایک حضرت یوسف علیہ السلام ہے جن کا بھی پورا نہیں ہے لیکن ہے تھوڑا، لیکن ان کے علاوہ کوئی نبی ایسے نہیں ہے کہ جن نبی کی پوری زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر پوری زندگی کو اتارا ہو۔ تو قرآن کریم کے اندر 25 نبیوں کے نام ہیں صرف۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 227 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب سے پکارا ہے، نام لے کر نہیں پکارا، صرف لقب سے پکارا ہے، جس طرح یا ایھا النبی، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، اور یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زلفوں کا ذکر کیا تو قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ واللیل اذا سجا، اور چہرے کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا والضحیٰ۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا ما زاغ البصر وما طغى۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا لا تجعل یدک۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا الم نشرح لک صدرک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کا، کمر کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا الذی انقض ظہرک۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صفتوں کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمتوں کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کا اور بیٹوں کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا اولئک هم المہتدون اولئک هم المتقون اولئک هم الفائزون اولئک هم المفلحون۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور خلفاء کا نام آیا تو قرآن نے کہا اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعما واللہ علیم حکیم۔ اور اس امت کا نام آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کا نام آیا تو قرآن نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یعنی جس آدمی کو نہیں معلوم ہوگا تو وہ آدمی یہ کہے گا قرآن کریم میں صرف 4 بار نام آیا، اور 4 بار کہاں پر نام آیا؟ سب سے پہلے سورہ کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یا محمد وما محمد الا رسول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پکارا تو فرمایا قلنا یا آدم اسکن، یا آدم اسکن، اے آدم، قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کو پکارا تو فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک۔ اسی طرح جو ہے
موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ. اسی طرح زکریا علیہ السلام کو پکارا یا زکریا انا نبشرک بغلام. اسی طرح یحییٰ علیہ السلام کو پکارا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. اب جس بہت سارے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکارا ہے، وہ اتنا وقت نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی کو پکارا یا کہہ کر پکارا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے نام لے کر نہیں پکارا. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن میں نام ہے وہ یہاں ہے وما محمد الا رسول. یہاں پکارنے کے لیے نہیں آیا، یہاں پکارا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقب سے پکارا. اور دوسرا جو آتا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہاں کیا ہے؟ ما کان محمد، یا محمد نہیں ہے. اور تیسری جگہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کیا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ. یا محمد نہیں ہے، محمد الرسول کی جگہ پکارا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے وہ سورہ محمد کے اندر ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد. یا محمد نہیں ہے. تو وہ یہ چار ہیں. اس نے کہا کہ قرآن کریم کے اندر تمہارے نبی کا نام صرف 4 مرتبہ ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن کریم میں 25 مرتبہ ہے. لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 227 مرتبہ حضور کا لقب سے پکارا ہے، اور 700 آیات جو قرآن میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتری ہے. لیکن معلوم ہوگا تو نا، نہیں معلوم ہوگا تو وہ کیا بن گیا؟ عیسائی بن گیا. کہ معلوم نہیں، اس نے پڑھ کر سنایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی پکارا تو نام لے کر نہیں بلکہ لقب سے پکارا. یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی براۃ من اللہ ورسولہ. اس طرح بہت سارے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نام سے تو ہمیں معلوم ہوگا. تو اب اس نے کہا کہ میں اس لیے عیسائی ہو گیا کہ ہمارے نبی کا نام، تو حضرت نے ان کو یہ سب پڑھ کر سنایا تو اس کو معلوم ہوا. تو ہم لوگ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نام قرآن میں احمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں نام ہے محمد، اور قیامت کے دن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں میں جو نام ہے وہ ہے احمد. آسمانوں میں نام ہے احمد اور دنیا میں نام ہے محمد. محمد کے مطلب کیا ہے؟ محمد کے مطلب وہ ہے کہ کائنات میں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، دنیا میں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے وہ ہے محمد. اور احمد کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف کرے، اتنی تعریف کرے کہ اتنی تعریف کو کہہ ہی نہ سکے، اس کو بولتے ہیں احمد. اس کو بولتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب ان کو لے کر گئے مکے کے اندر، ان کو لے کے پھرے تو سب نے آپ کی تعریف کی، اتنی تعریف کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذہن کے اندر یہ نام کو ڈالا. یعنی یہ عربی کا نام ہے، لیکن وہاں سب لوگ عرب کے لوگ تھے، عربی بولتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے ذہن میں اس کا نام کو نہیں ڈالا. لیکن جب اچانک سے عبد المطلب نے جب ان کا نام محمد رکھا تو سارے عرب پریشان ہو کہ بھی یہ کیسا نام ہے، یہ نام ہمارے ذہنوں میں کیوں نہیں آیا؟ تو بڑا خوبصورت نام ہے. تو سب نے ان کی تعریف کی تو عبد المطلب ان کا نام محمد رکھا. تو ہمارے نبی کا نام قرآن میں 4 مرتبہ آیا ہے، لیکن لقب سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکارا ہے وہ 227 مرتبہ لقب سے پکارا ہے، سب سے زیادہ. اور جو شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو آیات اتری ہیں وہ 700 آیات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتری ہے. اسی طرح احمد قرآن میں ایک ہی بار آیا ہے، احمد قرآن میں ایک ہی بار آیا ہے، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی کتاب کے اندر، جو ان کی کتاب تھی انجیل، اس کے اندر انہوں نے خود فرمایا وَإِذَا مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. پورے قرآن کریم کے اندر ایک ہی بار احمد ہے. وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، جو بشارت تھی پہلی مخاطب کر کے فرمایا کہ ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا، آپ ان پر ایمان لائے. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے دشمنوں نے قتل کرنے کی سازش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آسمانوں پر اٹھایا. تو میرا کہنے کا باتیں تو بہت ہے، دیکھو وقت اتنا نہیں رہتا، آپ لوگ بہت تاخیر سے آتے ہیں، جلدی آئیں گے تو باتیں پوری سمجھ میں آتی، اور شروع میں آئیں گے تو بہت باتیں پوری سمجھ میں آتی. تو یہ جو مہینہ ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں صرف حضور کی باتیں ہوں، صرف حضور کی باتیں. ہم عید میلاد النبی آ گیا اور کھا لیا کھلا دیا بجا لیا، اس کا نام نہیں ہے. ہم عید میلاد النبی جب آئے تو اس دن یہ عہد کریں کہ آج میرے پورے گھر والے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے. کتنے لوگوں نے عید میلاد النبی کے دن جو ہے ڈانس کیا، ناچے؟ ان سے پوچھو کہ آپ نے عید میلاد النبی کے دن کتنے درود شریف پڑھے؟ اور آپ لوگ یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارے اعمال نامے ہر جمعرات ہر پیر کو جمع ہوتے ہیں، فرشتے لے کے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جو آدمی درود شریف پڑھتا ہے.
میلاد النبی آ گیا، منا لیا، کھا لیا، بات ختم نہیں. ہم یہ عہد کریں کہ اب میلاد النبی آیا ہے، اب میں اپنے والدین سے کبھی لڑائی نہیں کروں گا، اب میں اپنی والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنوں گا، اب میں اپنے رشتہ داروں سے کبھی لڑائی نہیں کروں گا، اب میں اپنی بیوی کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا، اب میں اپنی بیوی کو کبھی نہیں ماروں گا. عورتیں بھی عہد کریں کہ میں اپنے شوہر کی نافرمانی کبھی نہیں کروں گا. آج میرے نبی پیدا ہوئے، آج وہ نبی پیدا ہوئے کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات کو سجایا ہے، وہ نبی پیدا ہوئے. تو باتیں بہت ساری انشاءاللہ.